مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ تمہارے پاس عظمتوں والا رسول۔ تو حضرات محترم پتہ چلا اگر اس انتظار میں رہا جائے کہ جناب پہلے سیرت مکمل اپنا لیں پھر میلاد منائیں گے، یہ تو پھر بے نمازوں والا بہانہ ہے۔ جیسے بے نماز کو کہو کہ نماز پڑھو، وہ کہتا ہے جناب ابھی ٹائم نہیں ملتا، ابھی کپڑے ناپاک ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اندر سے میلاد منانے کے حق میں ہیں تو سیرت کو سامنے بہانہ کے طور پر نہ لاؤ، آپ میلاد منانا شروع کرو، ساتھ سیرت اپنانا بھی شروع کرو۔ دونوں کام ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، بلکہ جو پہلے کام ہے وہ پہلے کرو، جو بعد والا کام ہے وہ بعد میں کوشش کرو۔ پہلے میلاد مناؤ، پھر سارا سال نبی کی سیرت اپنانے کی کوشش کرو۔ جتنا جتنا کامیاب ہوئے اتنا اتنا آپ کو درجہ ملتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے قد جاکم رسول۔ رات کو میرا پانڈووال خطاب تھا، وہاں پہ میلاد مصطفیٰ کی بات ہی کر رہا تھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے سب کو جو اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے گناہگار ہیں، اللہ کے قصوروار ہیں، جنہوں نے نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، حج چھوڑا، زکوٰۃ چھوڑی، فرائض میں کمی بیشی کرنے والا اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں کا ارتکاب کرنے والا مجرم خدا کا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، رب کو منانا چاہتے ہو، سونے نبی کے در پہ آ جاؤ۔ یہ در پہ آنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم مدینے تو نہیں جا سکتے، لیکن اتنے لوگوں کو انہوں نے بلا لیا، بلا کے تلاوت کلام پاک کرا کے، نعت پڑھا کے، حضور کا ذکر کر کے، نبی پہ درود پڑھ کے، ہم مدینے تو نہیں جا سکتے، لیکن اللہ کے محبوب کا غلام جہاں بھی حضور کا ذکر چھیڑ دیتا ہے وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں اب تو ماشاءاللہ میلاد اس سال گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہے، تمام سرکاری محکموں میں گورنمنٹ کے حکم پر میلاد منایا گیا۔ ہماری تحصیل ملکوال کا اے سی اس نے بھی میلاد منایا، اس میں خصوصی خطاب میرا تھا، میں نے وہاں جا کے تقریر کی میونسپل کمیٹی میں اے سی صاحب کی زیر صدارت، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں گورنمنٹ نے حکم کیا ہے ہر ادارے میں میلاد مناؤ، اب کس کس کو روکو گے، کیسے کیسے روکو گے۔ حضرات محترم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند دن ہوئے، میونسپل کمیٹی ملکوال میں اے سی کی زیر صدارت میں تقریر کر کے آیا ہوں، خصوصی خطاب میرا تھا۔ علامہ مولانا محمد اشرف چشتی صاحب میرے کلاس فیلو وہاں کے مولانا، پہلے انہوں نے خطاب کیا، پھر میں نے عرض کیا۔ حضرات محترم بات کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کو حوا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، حوا نہ بناؤ، لوگوں کو نبی کے نام سے جڑنے دو، نبی کے ساتھ قرب میں آنے دو، نبی کے قریب آنے دو۔ اگر یہ آج کا میلاد نہ ہوتا، آپ اتنے لوگ بیٹھ کے اپنے نبی کا ذکر پاک سننے سے معروم رہتے۔ تو اس میلاد نے گویا آپ سب کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ دنیا داری کی گفتگو کرنے کی بجائے آپ سارے مل کے بیٹھ کے اپنے پیارے محبوب کا ذکر پاک سن رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا قد جاکم رسول، تحقیق آ گیا تمہارے پاس عظمتوں والا رسول۔ یا اللہ آیا کہاں سے؟ ایتھو بھی کہیں بندے ڈنڈی مار رہے۔ قد جاکم رسول من انفسکم من انفسکم۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے جیسا، میں نے کہا من انفسکم کا یہ معنی تو نہیں کہ ہمارے جیسا۔ من انفسکم کیوں اللہ نے فرمایا؟ عرب والوں کو بتایا، عرب میں سے قریش کو بتایا کہ وہ مصطفیٰ جو 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے، میں رب نے تمہیں یہ عظمت عطا کی کہ وہ کسی اور قوم سے آنے کی بجائے میں نے تم میں سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ من انفسکم تو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے عظمت کے لیے بیان فرمائی ہے۔
باقی ہم کہتے ہیں کہ ہاں حضور آدم کی اولاد سے ہیں، من انفسکم، فرشتے نہیں ہیں حضور جنوں میں سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں، کسی اور مخلوق میں سے نہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی اولاد سے آئے، نسل انسانی سے آئے، لیکن ہم حضور کو بشر مانتے ہیں، ساتھ نور بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی کے دو پہلو، میں اور آپ اللہ سے کلام نہیں کر سکتے، رب سے ڈائریکٹ کلام نہیں لے سکتے، جبریل کو نہیں دیکھ سکتے، ہم بشر ہیں، صرف بشر ہیں، لیکن محبوب کو اللہ نے دو پہلو عطا کیے، ایک بشریت کا پہلو، ایک نورانیت کا پہلو۔ جب رب سے قرآن لیا تو نورانیت کا پہلو سامنے آیا، لے کے جب امت میں تقسیم کیا تو بشریت کا پہلو سامنے آیا۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، ایک اللہ کا نور آ گیا، ایک کتاب مبین آ گئی۔ دو چیزیں اللہ فرما رہا ہے میں نے بھیجی، ایک کتاب بھیجی، ایک نور بھیجا۔ دو چیزوں کا ذکر ہے تو میں توجہ کو نہیں کی، اس بندے پیسے رکھنے تو سارے نہیں توجہ دے ہو گئی، اس تو میں نہ میں کوئی نہیں لوڑ نہ روپیہ نہ لو، میں توجہ چاہیے تھی، میری گل سمجھ جاؤ، میں سارا کچھ ویچ، میں نے نہ دی بھوک بھی کوئی نہیں، میں مالک کھان واسطے دیندا ہے، حق حلال دا سونا، اور اگر تسی ایدے وچ ہی کھیڑدے رہو، میری گل انجے ٹور جاوے تو کی فائدہ۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر کیا، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک اللہ کی کتاب آئی، دوسرا نور آیا۔ کتاب تو قرآن ہے، نور تم بتا دو۔ دو شیئیں آئیاں رب کو، ایک کتاب ایک ایت وچ نور ہے، کتاب مبین تے قرآن ہے، نور تسی دسو جی رکھ گیا۔ اللہ جدوں کتاب گلدا ہے پہلو نبی گلدا ہے نا، تو اب دے کیوں نو نور تو مراد نبی نا، دو شیئیں ہوندیاں نا، ایک اللہ دا نبی ہوندا ہے، ایک کتاب ہوندی ہے۔ قرآن دی آیت پہ آتی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک کتاب گلی ایک نور گلیا، کتاب تو مراد قرآن ہے، نور تو مراد تسی دس دو نور کون ہے؟ اجے بھی جو اتھے ایڈا جاکا کیوں دنیا نے کمائی تو نو جا کے اینا ہنگرے مار کے ہوں دے۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں اس آیت میں فرمایا قد جاکم رسول من انفسکم، عظمتوں والا رسول آ گیا۔ یا اللہ کہاں سے آیا؟ فرمایا من انفسکم، جنہ چو نہیں گلیا، فرشتیاں چو نہیں بھیجیا، بلکہ من انفسکم، یہ تمہارے لیے عظمت کی بات ہے کہ وہ ہستی جو رب کی محبوب ہے، وہ ہستی جس کے لیے ساری کائنات بنی، اللہ نے کسی اور مخلوق میں سے بھیجنے کی بجائے من انفسکم تم میں سے بھیجا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے قرآن پر زبر زیریں تو بعد میں لگی، مولا علی کے دور کے بعد لگی، جو پہلے حضور کے زمانے میں قرآن لکھا گیا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں لکھا گیا، عثمان غنی کے زمانے میں لکھا گیا، اس پر زبریں زیریں نہیں تھیں۔ یہ زبریں زیریں تو بڑی بعد میں جا کے اس لیے لگائی گئیں کہ اس علاقے کے جو لوگ مسلمان ہیں بغیر زبر زیر کے قرآن پڑھ نہیں سکتے، ان کی سہولت کے لیے زبریں زیریں لگائی گئی، لیکن پہلے زبریں زیریں نہیں تھیں۔ تو علماء نے فرمایا یہ تو ہم نے سمجھا کہ من انفسکم، فے پر پیش پڑی، سین کے نیچے زیر پڑی، یہ ہم نے لگائیں زبریں زیریں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا دوسرا تلفظ ہو، اور وہ کیا ہے؟ من انفسکم، فے پر پیش کی بجائے ہو سکتا ہے زبر ہو، کیونکہ رب نے زبریں لگا کے تو بھیجا نہیں قرآن، کیونکہ وہ جن کے پاس بھیجا تھا وہ مصطفیٰ کریم عربی جانتے تھے، وہ عرب والے عربی جانتے تھے، زبروں زیروں کی انہیں ضرورت نہیں تھی، وہ ہمیں بعد میں لگیں۔
اور اگر وہ کہتے ہیں ہم نے یہ فے کے اوپر پیش ڈالی، سین کے نیچے زیر ڈالی، من انفسکم کا معنی ہے تمہارے نفسوں میں سے، اور اگر علماء فرماتے ہیں فے کے اوپر پیش کی بجائے ہم زبر ڈالیں اور سین کے نیچے زیر ڈالیں تو من انفاسکم بنتا ہے، من انفاس نفیس میں سے نکلا ہے، یعنی مطلب یہ بنا کہ تمام انبیاء میں سے جو عمدہ ترین اعلیٰ ترین رسول ہے وہ رب العزت نے تم میں بھیجا ہے۔ قد جاکم رسول من انفسکم، اور دوسرا تلفظ من انفاسکم، ہمارے نزدیک دونوں ٹھیک ہیں، من انفسکم ہو تو تمہارے نفسوں میں سے بھیجا، من انفاسکم ہو تو نفیس میں سے نکلتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو عمدہ ترین اعلیٰ ترین افضل ترین رسول ہے وہ بھیجا ہے۔ یا اللہ یہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما انتم، پہلی صفت میرے رب نے اپنے نبی کی نعت بیان فرمائی، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہاں پر کیا ہوا؟ تلاوت ہوئی، پھر نعت ہوئی، نعت رب نے پڑھی، اس کے بعد اب حضور کے سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو بیان ہوگا، حضور کی عظمت کا بیان ہوگا۔ یہ بھی صحابہ کرام نے بھی کی، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، آپ لوگ اشتہار چھاپتے ہیں، سارے اہل حدیث حضرات دیوبند حضرات اس مہینے میں ان کے بازار میں اشتہار لگے ہوئے ہیں، سیرت النبی کانفرنس، یہ بازار میں لگے ہوئے ہیں، ہر سال لگتے ہیں، کراتے ہیں پروگرام، عنوان ہوتا ہے سیرت النبی۔ اب اس جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ سیرت النبی کانفرنس میں پہلے کیا ہوتی ہے، پھر کیا ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کی سیرت، گلتے ایک کے تو یہ لفظ میلاد پڑھدا ہے تو سیرت لا لو تے آ جایا کرو، گل لفظ دی وچوں کام تے اکو۔ میں مرکزی سٹیج پر بازار میں ایک جملہ بول رہا تھا 12 ربیع الاول کے دن، میں نے کہا آج کے دن ربوے پاکستان کے شہر میں اہل حدیث اور دیوبند حضرات نے حضور کے میلاد کا جلوس نکالا ہوا ہے۔ آپ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ یہ جائز ہے یہ نہیں ہے، ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ اہل حدیث علماء اور دیوبند علماء نے میلاد کا جلوس ربوے میں نکالا ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو دلیل وہاں پر جلوس نکالنے کو جائز قرار دیتی ہے وہی دلیل ہمارے پاس ہے، ہماری طرف سے قبول کر لو۔ نہیں جی نہیں جی، وہ تو ربوے میں مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، جھوٹے نبی کو ماننے والے، مرزا قادیانی کوڑے کو ماننے والے ہیں، ان کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے ہماری ضرورت ہے ہم میلاد منائیں، یہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر جناب ہماری ضرورت ہے کیونکہ وہاں قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، ان کے سامنے حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ میں نے کہا جو ضرورت آپ کی وہاں پر ہے وہی ضرورت آپ کے یہاں ہوتے ہوئے ہماری ہے، جو ضرورت آپ کی وہاں پر ہے وہی ضرورت آپ کے یہاں پر رہتے ہوئے، آپ کا سامنا کرتے ہوئے، وہی ضرورت جو ضرورت آپ وہاں محسوس کرتے ہیں آپ کے سامنے بھی ہم وہی ضرورت محسوس کرتے ہوئے میلاد مناتے ہیں۔ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم، یا اللہ یہ کیسا رسول ہے؟ اب سنو تعریف نبی کی، اللہ فرما رہا ہے تمہارا مشقت میں پڑھنا، تمہارا مشقت میں پڑھنا، تنگی میں پڑھنا، اوکھا ہونا، یہ ایسا رسول ہے کہ اس کو اوکھیاں کر جاتا ہے، تمہارا مشکل میں پڑھنا اس پر گراں گزرتا ہے، تمہارا مشکل میں پڑھنا اس کو مشکل بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو مشکل سے بچایا کرتے تھے۔ کیسے؟ ایک مثال دے رہا ہوں۔ وضو میں مسواک کرنا حضور کو بڑا پسند تھا، اور حدیث بھی ہے کہ جو وضو مسواک کے ساتھ کیا جائے اور اس کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے وہ عام نمازوں سے افضل ہوتی ہے۔ اتنا پسند تھا کہ کملی والے نے فرمایا لولا ان اشکا علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، فرمایا اگر امت کا مشقت میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نبی ہر نماز کے لیے وضو کے اندر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ یعنی پسند ہے حضور کو، لیکن فرض نہیں بنایا، سنت رکھا کہ اگر کوئی مجبوری میں جلدی میں وضو کر رہا نہ بھی کرے تو گناہگار نہ ہو۔ تو یہ امت کے ساتھ بھلائی ہے یا نہیں؟ فرمایا اگر مجھے امت کا مشقت میں پڑھنے کا لولا انا شکا علی امتی، اگر میری امت کا مشقت میں پڑھنے کا خدشہ نہ ہوتا میں ہر نماز کے وقت اس مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ اپنی پسند چھوڑی امت کے لیے کہ امت مشقت میں نہ پڑھے۔ اللہ نے بھی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا رسول بھیجا ہے جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم، یہ ایسا رسول ہے تمہارا مشقت میں پڑھنا اس کو مشکل بنا دیتا ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا۔ ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتی ہے خلق۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں آپ کی جو خلق کی تصویر ہے وہ جمیل ہے، اور جو خلق ہے وہ اتنا خلق ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ خلق عظیم کے بلند درجے پہ فائز ہیں۔ میں کئی دفعہ یہ عرض کرتا ہوں باپ، ایک ہوتا ہے قلیل تو ایک ہوتا ہے عظیم تے کثیر۔ قلیل پھر اپنا اپنا ہوتا ہے، میرا قلیل اور ہے، 10 مربوں والے کا قلیل اور ہے، 20 مربوں والوں کا قلیل۔ قلیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا، کثیر قلیل میں بندوں کے حساب سے فرق ہے۔ اب ایک جس نے 2 ایکڑ لگائی ہے گندم، اس کے پاس اگر 8 کھلوار آ گئی تو اس نے کہنا کثیر ہے۔ جس نے مربع لگائی ہے اس کے پاس 8 کھلوار آئی، اس نے کیا کہنا قلیل ہے۔ فرق آ گیا۔ 20 مربیاں، جس 20 مربے لائی ہے وہ دیکھو 8 کھلوار آئی تو اس آخنا ہے ہی کوئی نہ، وہ اور فرق آ گیا۔ تو بندوں میں بھی قلیل قلیل کا فرق ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کل فرما دو متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا قلیل ہے۔ اب رب کے لیے یہ قلیل ہے، اسی ٹرن لگ پوی یہ ساری زندگی ٹردے روی، یہ بوئیں نہیں مکلی۔ جس بندے کے پاس 20 مربع زمین ہے اس کو کہو اپنی زمین کے درخت گن کے بتائے، وہ کہتا ڈھیر سارے کیویں گنیں دے کثیر نہ۔ اگر رب کا قلیل قلیل ہماری گنتی سے باہر ہو تو جو رب کا کثیر ہے وہ کتنا ہوگا۔ دنیا کے بارے میں فرمایا تو فرمایا قل متاع الدنیا قلیل۔ نبی کے اخلاق کے بارے میں فرمایا تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے محبوب وہ رب جس کا قلیل ہمارے حساب سے باہر ہے، وہ رب نبی کو فرما رہا ہے کہ آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں۔ رمضان المبارک ہے، مدینہ المنورہ کا ماحول ہے۔ جب روزے فرض ہوئے
حضور نبی کریم مسجد میں آئے عشاء کی نماز کے بعد، چند احباب 5-7 جو تھے ان کو تراویحیں ادا کروائیں، بڑا مزہ آیا انہیں۔ وہ گئے واپس، انہوں نے لوگوں سے بات کی، راتی بڑی چس آئی ہے، نبیوں کے امام مسجد نبوی میں آ گئے، انہوں نے تراویحیں ادا کی، ہم نے کی۔ دوسری رات کو بندے جن کو بتایا انہوں نے آگے بتایا، دوسری رات بندے زیادہ۔ حضور پھر آئے، نماز پڑھائی، تراویحیں ادا فرمائی۔ تیسرے دن تم ساری مسجد فل، مدینہ سارا آ گیا، لیکن کملی والے نہیں آئے۔ ساری رات بیٹھ کے انتظار کرتے رہے، ادب کے پتلے تھے، دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا۔ کیوں؟ اپنی مرضی سے آئیں گے تو آئیں گے، ہم نے نہیں بلانا۔ دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بیٹھے رہے مسجد نبوی میں۔ ساری رات گزر گئی، کملی والے فجر کے ٹائم آ گئے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، 2 دنوں کے عادی تھے، آج پھر آ گئے کہ حضور آپ آئیں گے۔ فرمایا آتا ضرور، مجھے چس بڑی آتی ہے، مزہ بڑا آتا ہے، لطف بڑا آتا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اگر مجھے عبادت میں مزہ آتا ہے، میرے پیر و مرشد کو عبادت میں کتنا مزہ آتا ہوگا، غوث سمدانی کی عبادت کا انداز کیا ہوگا، ایک عام نبی کی عبادت کا انداز کیا ہوگا۔ یہ اللہ کے بندے جب عبادت کرتے ہیں، رب کے قرب کے درجے طے کرتے ہیں، ان کی روح لذتوں میں گم ہو جاتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اس دن ان لذتوں سے حضور نے اپنے آپ کو خود محروم رکھا۔ وجہ، یا رسول اللہ ہم آئے، ساری رات بیٹھے رہے، آپ نہیں آئے۔ حضور مسکرائے، فرمایا مجھے تو بڑی چس آتی ہے، ایک میرے ولی کو عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے کہ وہ قرب کے درجے طے کرتا ہے، میرے تو عبادت میں اور درجے بلند ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں آیا، اپنی قربانی دی نہیں آیا، اپنی عبادت کی قربانی دی نہیں آیا۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا مسکرا کہ اگر آج بھی آ جاتا، مجھے اس عبادت سے محبت اتنی ہے، مجھے خطرہ تھا کہ اللہ تراویحوں کی نماز میری امت پر فرض نہ بنا دے۔ اگر آج آ جاتا تو یہ نماز فرض ہو جاتی۔ یہ اپنی عبادت چھوڑی، عبادت کی لذت چھوڑی، عبادت کے اندر جو مجھے لطف اور مزہ ملنا تھا وہ چھوڑا، قربان کیا صرف اس لیے کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اللہ نے بھی اپنے حبیب کی تعریف میں یہی لفظ ارشاد فرمایا یہ میرا وہ محبوب ہے، قد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم، یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ساتھ جو ہمدردی، رحم کا جذبہ، جب حجت الوداع آیا تو روایات میں آتا ہے کملی والے حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی امت کے لیے۔ ننگی اونٹنی کی پشت پر سوار، گڑیاں تو اس وقت نہیں تھیں، لیکن علماء فرماتے ہیں جتنی دیر نبی نے اپنی امت کے لیے اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھ کے دعا مانگی، علماء فرماتے ہیں وہ وقت آج گھڑیوں کے حساب سے اگر ماپا جائے تو وہ 5 گھنٹے کی دعا بنتی ہے۔ کتنی؟ 5۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے محبوب نے رب کی بارگاہ میں پہاڑ کی اس اونٹ کی ننگی پشت پہ بیٹھ کے 5 گھنٹے جو دعا کی، اس میں کیا مانگا ہوگا؟ آخری حج آئی، اس تو بعد تے حضور چند مہینے بعد وصال فرما گئے، تو کیا دعا مانگی ہوگی؟ اگر ہم اس مقام پہ ہوتے تو کیا مانگتے؟ یا اللہ 4 دیاں چھڑ چلے ہیں، مربع تے نہیں نا، تنگ نہ ہون مگرو، یہ منگی ہونی ہے۔
یا اللہ 20 مربے اگے اندا اور دے چھا یہ منگی ہونی نا آئے وہ 5 گھنٹے میں دعا میرے کملی والے نے اپنی امت کے لیے مانگی، امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی کہ یا الہ العالمین میری امت پہ کرم نوازی فرمانا۔ آپ اکثر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے آنے والے حالات کی خبریں دیا کرتے تھے اور حضور پریشان ہوتے تھے کہ آنے والا وقت بڑا مشکل وقت ہوگا میری امت کے لیے، یہ دین سے دور ہوتے جائیں گے، یہ پیسے کی دوڑ ان میں آ جائے گی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، خطرہ صرف یہ ہے کہ یہ پیسے کی محبت میں ملوث ہو جائیں گے، ان میں وہن کی بیماری آ جائے گی، ان میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ یا رسول اللہ مل وہن کیا ہے؟ فرمایا پیسے کی محبت، دنیا داری کی محبت، یہ دین سے نکلتے جائیں گے، دنیا داری میں پڑھتے جائیں گے۔ ارے پڑھنا ہم نے تھا، رو کملی والا رہا ہے، اور حجت الوداع کے موقع پہ ہمارے لیے کملی والا رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔